آج برہان وانی کی چھٹی برسی ہے اور آج سے 6 سال پہلے برہان وانی کو شہید کیا گیا اور مقبوضہ کشمیر میں ایک نئے ولولے کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک بڑی تعداد میں ایک نئی تحریک کا آغاز ہوا جو کسی کے بس میں روکنے کی نہیں رہی، ایون آل پارٹیز حریت کانفرنس کے بس میں بھی نہیں رہی، اور وہاں پر پوری ریاست باہر نکل آئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی وہی حال ہو رہا ہے۔ علی گیلانی صاحب کو ریسٹ ہاؤس میں اتنا عرصہ رہ کر قتل کیا گیا، ان کا پھر جنازہ بھی نہیں ہونے دیا گیا۔ یاسین ملک صاحب کو عمر قید کی سزا ہوئی، اور بھارت کی یہ کوشش ہے کہ وہاں پر لیڈر لیس تحریک کر دی جائے تاکہ وہ نہ چلے، لیکن ان ساری چیزوں کے بعد اور جو کچھ بھارت نے 5 اگست 2019 کو کیا، ڈیموگرافی چینج کی، ڈیلیمیٹیشنز کی، اس کے بعد وہاں پر اب پھر ایک ریاستی تحریک اور مزاحمتی تحریک کا آغاز ہو چکا ہے، اسی طرز پر جس کا وہ برہان وانی کی شہادت کے بعد مقبوضہ کشمیر میں صورتحال بنی تھی۔ آج ہم پھر برہان وانی کی برسی کے موقع پر اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ ہم جارحانہ انداز میں مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنل فورم پہ اٹھائیں گے، آزادی کے بیس کیمپ سے بھی آوازیں انشاءاللہ اٹھیں گی، اور ہم اتنے شدید طریقے سے اٹھائیں گے کہ ہم انٹرنیشنل فورم جو ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے ان کا ضمیر کو ہم جھنجھوڑ کے رکھ دیں گے کشمیر پہ، اور برہان وانی، یاسین ملک، جتنے لوگ وہاں پر قربانیاں دے رہے ہیں، اور بھارت کو انشاءاللہ ہم دفاعی پوزیشن میں ڈالیں گے۔ بھارت اس وقت خود ویسے ہی دفاعی پوزیشن میں ہے، جو کچھ وہ نہ صرف کشمیر میں بلکہ بھارت میں بھی مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے، عیسائیوں کے ساتھ کر رہا ہے، سکھوں کے ساتھ کر رہا ہے، انٹچیبلز کے ساتھ کر رہا ہے، وہ ویسے ہی دفاعی پوزیشن میں ہے۔ انشاءاللہ ہم آزادی کے بیس کیمپ سے میں جہاں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی انشاءاللہ ہم ان کا جو ضمیر ہے جھنجھوڑیں گے اور خود بھارت کو دفاعی پوزیشن میں ڈالیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کی مدد سے انشاءاللہ ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ بھی آج کے دن کے حوالے سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، ان کے جذبوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔